بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہم آج اسٹیپ نمبر 3 اگر کسی کا باقی رہ گیا تھا تو وہ کر لیتے ہیں۔ علی، ایم آئی کریکٹ؟ نہیں، میں نے کل آپ میسج تو کر دیا تھا، مجھے بعد میں خیال آیا کہ مجھے کنفرم کر لینا چاہیے تھا۔ جی، سٹیپ 3 ابھی ہمارے پاس رہتے ہیں کچھ۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی، ٹھیک۔ پھر لیٹ اسٹارٹ ود دا ٹرانسلیشن ونس، اور پھر ہم آ جاتے ہیں اسٹیپ 3 پہ۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اب بھی یہی ہوا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے ایک پیغمبر ان پیشین گوئیوں کے مطابق ان کے پاس آ گیا ہے جو ان کے ہاں موجود ہیں، تو یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی، ان میں سے ایک گروہ نے اللہ کی اس کتاب کو اس طرح اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا گویا وہ اسے جانتے ہی نہیں، اور پیغمبر کو ضرر پہنچانے کے لیے اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان کی بادشاہی کے نام پر شیاطین پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ یہ اسے سلیمان کی طرف منسوب کرتے ہیں، طرح حالے کہ سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا، بلکہ اس طرح کے شیطانوں نے کفر کیا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت و ماروت پر اتاری گئی تھی، درا حالے کہ وہ دونوں اس وقت تک کسی کو کچھ نہ سکھاتے تھے جب تک اسے بتا نہ دیتے کہ ہم تو صرف ایک آزمائش ہیں، اس لیے تم اس کفر میں نہ پڑو۔ پھر بھی یہ ان سے وہ علم سیکھتے جس سے میاں اور بیوی میں جدائی ڈال دیں، اور حقیقت یہ تھی کہ اللہ کی اجازت کے بغیر یہ اس سے کسی کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکتے تھے۔ یہ اس بات سے واقف تھے اور اس کے باوجود وہ چیزیں سیکھتے تھے جو انہیں کوئی نفع نہیں دیتی تھیں بلکہ نقصان پہنچاتی تھیں، درا حالے کہ یہ جانتے تھے کہ جو ان چیزوں کا خریدار ہے اس کے لیے پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ کیا ہی بری ہے وہ چیز جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانیں بیچ دیں۔ اے کاش یہ سمجھتے، اے کاش یہ جانتے، اور اگر یہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں جو صلہ انہیں ملتا وہ ان کے لیے کہیں بہتر تھا۔ اے کاش یہ سمجھتے۔ جی، بسم اللہ کرتے ہیں جی۔ ہم اسٹیپ نمبر 3 سے شروع کر لیتے ہیں اور پھر ویل موو ٹو اسٹیپ نمبر 4 انشاءاللہ۔ جی، جن کا سٹیپ 3 رہ گیا وہ پلیز ہینڈ ریز کرتا۔ جی، ظفر آپ انمیوٹ کر لیجیے۔ جی شکریہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ اچھا سر، ایسا ہے میں کافی عرصے بعد کنٹینیو کر رہا ہوں۔ جی 45 آیت پہ میں نے چھوڑا تھا، پھر میں بیچ میں وہ نہیں پارٹیسپیٹ نہیں کر پایا، ٹھیک، تو آج سے میں کر رہا ہوں۔ تو ڈائریکٹ میں نے آیات دیکھی ہیں اور جو کچھ مجھے سمجھ آیا ہے آخری لمحے میں وہ میں نے لکھ دیا ہے۔ مجھے ٹھیک، پتہ ہے کہ اس پہ مزید غور و فکر کی ضرورت ہوگی، بٹ میں نے چاہا کہ آج سے شروع کر لیا جائے تاکہ بہت اچھا اس کیا، کو پھر ہاں۔ بہت اچھا کیا جی۔ دیٹ از پریسائسلی واٹ وی نیڈ ٹو ڈو۔ تو تینوں میں نے بھیج دیے تھے اسٹیپ، کیونکہ میں نے تینوں نہیں کیے تھے، لیکن میں تیسرا پڑھ دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل کو براہ راست پیغام دیا جا رہا ہے کہ اے کاش تم تقوی اختیار کرتے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوتا، لیکن تم نے اور تمہارے اجداد نے اچھی چیز کے بدلے بری چیز کو چن لیا۔ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ ابھی تم جس جادو ٹونے میں پڑے ہوئے ہو اسی میں تمہارے اجداد بھی پڑے رہے۔ یہ تب بھی آزمائش تھی اور اب بھی آزمائش ہے۔ تمہارے اجداد نے بھی اس معاملے میں کفر کیا اور تم بھی یہی کر رہے ہو، اور حد یہ ہے کہ اس کفر کی نسبت رسول خدا سلیمان کی طرف کرتے ہو، یہ جھوٹ ہے۔ اور اس جادو ٹونے کو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے منصوبے میں استعمال کر رہے ہو، جبکہ تمہارے اجداد میاں بیوی کا تعلق خراب کر کے خاندان کے ادارے کو نقصان پہنچاتے تھے۔ دونوں میں بڑا گناہ اور کفر ہے۔ ایک خاندان کے ادارے پر حملہ ہے اور دوسرا انسانیت کو ہدایت دینے والے رسول پر حملہ۔ جی یہی لکھنا تھا۔ بہت اچھا ہے جی، ماشاء اللہ۔ ایسی کوشش کرتے ہیں زیادہ پریسائز ہوتا جائے گا۔ یہ اصل میں کام ہے سارا پریکٹس کا، آپ اب اپنے ہاتھ سے کریں گے انشاءاللہ یو ول سی، یو ول آلسو فیل اے ڈفرینس۔ یہ اتنا سٹل ڈفرینس ہوتا ہے کہ آپ کو فوراً نہیں فیل ہوگا، لیکن وین یو لک بیک تو آپ کو اندازہ ہونا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن کرنے سے ہی ہوگا، یہ صرف سننے سے نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے یہ کلاس کا فارمیٹ میں نے کوشش کی ہے کہ اس طرح رکھا جائے کہ سب لوگوں کو کام کرنا پڑے۔ تھینک یو جی، جزاک اللہ۔ اور سر اس میں مجھے رہنمائی کیجیے، اس میں میرا پوری ایک کانشیس ایفرٹ ہوتی ہے کہ ایک تو میں سب سے پہلے مین آئیڈیا کو سمجھ لوں، پھر اس کی ڈیٹیل کو، اور جو ایکسٹرا ڈیٹیل ہے جو کہ
مینشن کرنا بہت زیادہ ضروری نہیں ہے، جس کی ڈیٹیل قرآن نے بھی نہیں بتائی اس میں نہ جایا جائے، اور کسی بہت ہی زیادہ گہرائی میں کسی لفظ کی لنگوسٹک میں نہ جایا جائے، مطلب جو چیز ایسے ہی سمجھ آ ہونا ہے، رہی ہے. اور تفسیر کو بھی تب تک نہ دیکھا جائے جب تک آیات سے کوئی بات واضح نہ ہو رہی ہو. تفسیر سے بالکل بھی ٹھیک ہے، مطلب یہ میں ایون کہ گاندھی صاحب کے جو وہ ہیں حاشے ہیں ان کو بھی میں نہیں کوشش کر رہا کہ دیکھوں، بلکہ وہ ٹھیک آیات جو کچھ بتا رہی ہیں ان پہ رہا جائے. یہ میری ٹھیک ایفرٹ ہے. میں کر رہا ہوں کہ کیا جائے. میرا خیال ہے ایسا ہی ہونا چاہیے. اور دیکھیں اس میں یہ ہے کہ وہ جو تفسیر پڑھنا ہے، کسی کی انڈرسٹینڈنگ کو پڑھنا ہے، وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. وہ ویسے ہی ہوتا ہے جس طرح ہم آج اس کلاس میں بیٹھ کے دوسروں کی انڈرسٹینڈنگ سنتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ہم نے ایک چیز لکھی، اس کے بعد ہم نے دوسروں کی انڈرسٹینڈنگ کو سنا ہے، اور اس کے نتیجے میں اٹ از پاسبل دیٹ وی گین سم تھنگ. اسی طرح سے علماء نے جو کام کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ہم نے بلڈ کرنا ہے، اس سے سیکھنا ہے. یعنی وہ جو کام کیا ہوا ہے، اگر تو ہمیں لگتا ہے کہ ہاں یہ پہلو میں مس کر گیا تھا تو بڑی اچھی بات ہے، ایڈ کر لیں گے. لیکن اگر وہ لگتا ہے کہ یہ ایکسٹرا ڈیٹیل ہے تو اس کو ابھی فی الحال کے لیے اگنور کر دیں. لیکن اس سے کئی دفعہ یہ ہوگا، میرے ساتھ اس طرح کئی دفعہ ہوا ہے کہ میں ایک آیت کو ایک خاص پہلو سے سمجھ رہا تھا، لیکن وہ پتہ چلا کہ یہ اصل میں اس کانٹیکسٹ کی آیت ہے، تو اس سے وہ فہم چینج ہو جاتا ہے. فہم چینج ہو جائے گا تو وہ اب آپ کا ایک نیا فہم ہے. یعنی اس لیے نہیں چینج ہونا چاہیے کس نے کہا ہے، اس لیے چینج ہونا چاہیے کہ وہ جو استدلال ہے، وہ جو بات کی جا رہی ہے، وہ سمجھ میں آ گئی ہے مجھے، اس وقت مجھے وہ ٹھیک لگتی ہے. اور جب اس وقت ٹھیک لگتی ہے تو پھر وہ ایک آپ کی رائے ہے، اس کو اپنی رائے کی حیثیت سے بیان کر دیں گے. تو تفسیر ایک مطالعہ وہ ہے کہ جو آپ ایکسٹرا کرتے رہیں گے، قرآن مجید کو، اس کے لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے اس کو بھی دیکھتے رہیں. لیکن ایک وہ چیز ہے جو آپ نے یہاں پر کلاس میں پریزنٹ کرنی ہے، دیٹ شوڈ بی یور انڈرسٹینڈنگ. اور اس کی انڈرسٹینڈنگ آپ ہو سکتا ہے اٹ کین بی اے بوروڈ انڈرسٹینڈنگ، اٹ کین بی سم تھنگ دیٹ یو لرنڈ فرام سم ویئر. سب چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن اصل چیز جو ہے وہ یہ جو آپ نے بڑی اچھی بات فرمائی ہے کہ 45ویں آیت کے بعد اب شروع کیا ہے. یہ کام کریں گے تو اصل میں اس میں ایک روٹین میں آ جائیں گے، آپ دیکھیں گے کہ یہ آسان ہوتا جائے گا. ورنہ یہ جب بھی شروع کریں گے، آج سے 5 سال کے بعد بھی شروع کریں گے تو 5 سال ادھر سے ہی شروع کریں گے. اس کے لیے کوئی سٹارٹنگ سٹیپ ڈفرینٹ نہیں ہو سکتا. اس لیے بڑا اچھا ہے جتنی جلدی شروع ہو جائے. دیٹ از ویری گڈ. شکر ہے اللہ کا. اور میرے مائنڈ میں یہ خیال بھی آیا کہ پیچھے والی آیات کا کانٹیکس میرے اوپر واضح نہیں ہے، تو اس سے بھی کوئی شاید بڑا مسئلہ نہ ہو، کیونکہ آیات کچھ کہہ رہی ہیں نا، میں ان پہ فوکس کرتے ہوئے چیزوں کو بیان کر دیتا ہوں. اس میں اگر کوئی جوہری مسئلہ ہوگا تو سر توجہ دلوا دیں گے، اس کو میں دیکھ لوں گا. یہاں پر اصل میں اس سیکشن میں تھوڑی آسانی ہے، وہ یہ کہ اس میں بہت زیادہ کانٹیکسٹ شفٹ نہیں ہو رہا، یا مثال کے طور پر بہت زیادہ آیتوں میں شفٹ آ نہیں رہا ہے. آیت نمبر 40 سے جو شروع ہوا ہے بنی اسرائیل کا مقدمہ، وہ اب موجود بنی اسرائیل پہ آ گیا ہے. یعنی پہلے ان کے آباء و اجداد کے حوالے سے، ان کی ہسٹری کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، اب پچھلی 2 سیکشنز میں یہ موجود لوگوں پہ آ گیا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے اب بہانے تراش رہے ہیں. اور یہ چونکہ کانٹیکس میں بہت زیادہ شفٹ نہیں ہے، اس لیے بہت آسانی ہے. آپ نے جو لکھا ہے اس میں کوئی بہت تبدیلی نہیں آئے گی. آپ اگر پچھلا بھی کام کر لیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ اس کے ساتھ مربوط ہو جاتا ہے. لیکن کئی جگہوں پر یہ پرابلم ڈال دے گی. یعنی جب آپ مثال کے طور پر سورہ بقرہ ہی کے دوسرے حصے میں جب ایک چیز جو ہے بار بار ایسے لگتا ہے کہ شفٹ ہو رہی ہے، کہ حج کے احکام آئے، پھر جہاد کے احکام آئے، پھر مشرکات سے نکاح کے احکام آئے، پھر پاکیزگی کے احکام آئے، اس کے بعد پھر جہاد کے احکام آئے. یہ جو شفٹس آ رہی ہیں یہ کیسے ہیں، یہ اگر آپ اس میں شامل نہیں رہیں گے تو تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا سمجھنا. تو دیٹ وڈ بی این امپورٹنٹ ایسپیکٹ. قرآن مجید میں وہ جدھر شفٹس آ جاتی ہیں وہاں پر تھوڑا سا زیادہ توجہ دینی پڑتی ہے. جی آپ فرمائیے. ٹھیک ہے، وہ آگے کی چیزیں ہیں نا سر، یہ جو ابھی آپ نے فرمائی ہیں جو شفٹس آئیں گے. بالکل آگے کی ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اس میں یہ جو ابھی میں نے لکھا ہے، اس میں کوئی اگر رہنمائی ہو، آپ نے نہیں بڑا کہا کہ اچھا لکھا ہے. وہ ابھی، ہاں تو ابھی آپ نے کہا کہ ابھی جو ڈائریکٹ جو مخاطبین ہیں یہ جو موجود بنی اسرائیل ہیں ان سے ہے، لیکن انہی آیات میں ہی تو وہ ایک ریفرنس ہے کہ تمہارے اجداد بھی یہی جادو ٹونا کرتے تھے اور سلیمان کے نام پہ تم بھی یہ کر رہے ہو، تو یہ ہاں ان کا مطلب ریفرنس تو ہے. بات اب ان کے حوالے سے ہو رہی ہے، اصل بات ان کے حوالے سے ہو رہی ہے. اصل بات یہ ہو رہی ہے کہ ان لوگوں نے جادو ٹونا شروع کر دیا ہے پہلے، اور یہ اس کی ہسٹری بتائی جا رہی ہے
یعنی وہ ضمناً اس کی ہسٹری بتا دی گئی ہے کہ ہاروت و ماروت سے جب یہ سیکھتے تھے تو کیا معاملہ تھا، ٹھیک ہے جی. لیکن جو اصل بات ہے وہ تو یہ ہے نا کہ جو ان کا پرانا رویہ تھا اپنے پیغمبروں کو اگنور کرنے کا، وہی رویہ اب برقرار ہے، اور اس سے بڑھ کر اب یہ ہو گیا کہ نقصان پہنچانے کی ایک کلیئر ایفرٹ ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کو. جی بہت بڑی شکریہ. حیرت کی بات. تھینک یو جی. روزمن آپ انمیوٹ کر لیجیے. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. مخاطبین کو کیا پیغام دیا جا رہا ہے؟ یہود کا ایک گروہ قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں اتنا آگے بڑھ گیا ہے کہ اس کتاب کو پس پشت ڈال کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرر پہنچانے کے لیے سفلی علوم اور جادو ٹونے کے پیچھے لگ گئے. انہیں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر یہ کسی کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے تھے. یہ لوگ اس بات سے بھی واقف تھے کہ ان چیزوں سے سوائے نقصان کے کچھ حاصل نہیں اور آخرت میں بھی کوئی حصہ نہیں. اس کے بجائے ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں بہترین صلہ پاتے. بہت اچھا ہے جی. ویری پریسائز، ویری پریسائز، ماشاء اللہ. جی سلمہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. آپ کا اسٹیپ 3 ہے یا 4 ہے سلمہ؟ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر. میرا نا سوال تھا اسی جو اسٹیپ 3 لوگ کر رہے ہیں نا، اس میں پچھلے ہفتے یعنی جو آخری ہمارا سیشن تھا اس سے پہلے کا، اس میں جتنے لوگوں نے بھی شیئر کیا تھا اس میں انہوں نے کہا تھا یہ جو انبیاء پر فرشتوں کے لیے جادو کا لفظ نہیں آیا ہے. سر میں نے تو کہیں پہ بھی نہیں پڑھا کہ انبیاء جادو سکھاتے تھے یا سلمان جادو سکھاتے تھے. یہ میں نے نہیں پڑھا. ان کے لیے قرآن میں جتنے بھی لوگوں نے ترجمہ کیا ہے اور تفسیر کی ہے اس میں علم کا لفظ آیا ہے. وہ علم جو وہ سکھاتے تھے تو اس سے فرق پڑتا ہے سر؟ میں آپ کا سوال پوری طرح سمجھ نہیں سکا جی. یعنی آپ فرما رہی ہیں میں کہ یہ جو قرآن مجید میں یہاں پہ بات ہو رہی ہے اس میں حضرت سلیمان کی طرف خاص طور پہ، ظاہر ہے انبیاء بھی زیر بحث سارے نہیں ہیں، حضرت سلیمان کی طرف منسوب کر کے جادو کا لفظ نہیں بولا گیا، یہ فرما رہی ہیں آپ؟ ہاں، اور ایسا ہی ہے، فرشتوں کے لیے بھی نہیں بولا کہ، اور ایسا ہی ہے. فرشتوں کے لیے ہاتھ اور ماروں کے لیے نہیں. تو لیکن سر یہ لوگ سب جادو کر رہے ہیں نا. نہیں نہیں، سفلی علوم کہہ رہے ہیں، جادو کہہ لیں، یعنی وہ جس وقت وہی علم جو ہے جس وقت اس کو ڈسٹرکٹیو یوز کے لیے استعمال کیا جائے گا، کیونکہ یہ ہے تو اکلٹ نالج ہے نا. اکلٹ کا مطلب ہے کہ ایسی چیز ہے، ایسا ہتھیار ہے جو اصل میں چھپا ہوا ہے. یعنی یہ کوئی اس کی جو تلوار کی دھار کی طرح یا تلوار کی طرح یہ سامنے نہیں آتا، تو یہ اکلٹ نالج کی حیثیت سے اس کو بتایا گیا. فرشتوں نے جو سکھایا ہاروت و ماروت نے، وہ ایک پرابیبلی موسٹ لائکلی ایک ڈیفنس تھا، جو جب یہ بابل میں گئے ہیں تو ایک ڈیفینسو چیز تھی جو دی گئی، لیکن اس کا ایک ڈسٹرکٹیو یوز جب شروع کر دیا گیا تو اس کے حوالے سے آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اس کے بارے میں احتیاط کرنی چاہیے کہ یہ جو علم انہوں نے سیکھا اس کو غلط مقاصد کے لیے یوز کیا گیا، اس کو ٹھیک کر لیں. بالکل ٹھیک ہے. ہاں بس یہی پوچھنا بھی تھا اور یہی کہنا بھی تھا کہ یہ جب ہم جادو یا سفری علم کہتے ہیں نا تو غلط ہی بات ہے. تو ہاروت اور ماروت بھی اس مقصد کے لیے نہیں بھیجے گئے، نہ ہی انہوں نے سکھایا، اور نہ ہی حضرت سلمان علیہ السلام جو تھے انہوں نے یہ سب کیا. تو یہ بات بس ٹھیک ہے. تھینک یو سر. ویسے اسٹیپ 3 چل رہا ہے نا ابھی؟ جی جی تو میں تو علی اسٹیپ 3 کر چکی ہوں میرا خیال ہے. جی جی. آپ کی آواز آج بہت سٹیبل نہیں ہے جی. آپ کی آواز جو ہے نا بہت اچھی نہیں آ رہی آج، عام طور پہ ٹھیک آتی ہے. میں موبائل سے کروں گی سر اب. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی، ٹھیک. تھینک یو. سلیم آپ انمیوٹ کر لیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. اچھا، یہ میں نے پہلے لکھا تھا، اگر اور میرا آج فرسٹ دن ہے، بیچ ماشاء میں اللہ جی. پروگرام وغیرہ دیکھتا رہا تھا آپ لوگوں کے، تو میں سوچ رہا تھا کہ میں اس سے بہتر لکھ سکتا، لیکن یہ لکھ چکا تھا تو ٹائم نہیں ملا دوبارہ اس کو دیکھنے کا. ٹھیک. اچھا، یہ اس پہ میرے یہ لکھا ہوا یہ آ رہا ہے نا یہ؟ جی 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 ٹھیک. اچھا، اس پیراگراف میں بنی اسرائیل کو یہ بنیادی حقیقت سمجھائی جا رہی ہے کہ امامت کا منصب اس سے
اس سے لے کر امت مسلمہ، یہ تھوڑا باریک ہے، پڑھنے میں ذرا دشواری ہو رہی ہے، مسلمان کو دینا اللہ کی طرف سے کوئی ظلم یا ناانصافی نہیں تھا، بلکہ یہ فیصلہ ان پر مکمل اتمام حجت بات کے بعد ان کی اپنی مسلسل سرکشی، تکبر اور نافرمانی اور حق سے انحراف کے نتیجے میں کیا گیا۔ انہوں نے بار بار اللہ کی ہدایت کے مقابلے میں بغاوت اور ضد کا رویہ اختیار کیا، اس لیے وہ اس عظیم منصب کے اہل نہ رہے۔ اس بنا پر جی، اسی بنا پر انہیں دعوت دی جائے۔ آپ کو پڑھنے میں مشکل ہو رہی ہے؟ ہاں، یہ تھوڑا باریک آ رہا ہے اس پہ۔ اس بنا پر انہیں دعوت دی جا رہی ہے کہ وہ اپنی تمام مجرمانہ اور گمراہ کن روش، مثلاً حق کے مقابلے میں باطل ذرائع کو اختیار کرنا چھوڑ کر خالصاً اللہ کی نازل کردہ ہدایت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کریں۔ ساتھ ہی انہیں یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ کتاب الہی کے مقابلے میں ان کی یہ سرکشی کوئی نئی بات نہیں، بلکہ بنی اسرائیل کی پوری تاریخ حق سے انحراف، نافرمانی اور اللہ کی ہدایت سے روگردانی کے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ پیراگراف کے اختتام میں نہایتی حسرت کے ساتھ یہ حقیقت بیان کی گئی ہے کہ اگر وہ شیاطین کی پیروی کے بجائے ایمان، تقوی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا راستہ اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں ان کا مقام نہایتی بلند ہوتا اور دنیا و آخرت کی حقیقی کامیابی سے ہمکنار ہوتے۔ یہ بہت اچھا لکھا ہے آپ نے، اٹس ویری ویل ریٹن۔ اس میں اصل میں تھوڑا سا دوسروں سے جو ڈفرینس ہے نا جی، وہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، وہ کیا ہے؟ اس کی ایک بنیادی وجہ تو یہ ہے دیٹ یہ آپ اس کو، آج آپ کا پہلا سیشن ہے نا، تو اٹس ایز اف یو ہیو اسٹارٹڈ فرام ہیئر، تو یعنی اگر یہ آپ 40 ہمارے ساتھ کر رہے ہوتے تو یہ جو پہلا پیراگراف آپ نے لکھا ہے یہ شاید اسی موقع پر آ جاتا، باقی سب کچھ اس کی تفصیلات ہے نا جو 40 کے آیت نمبر 40 کے بعد چل رہی ہیں، تو یہ ادھر ہی آ جاتا۔ تو پھر یہ آپ یہ مطلب یو ہیو ڈیولپڈ دا کانٹیکسٹ اینڈ یو ہیو ڈیولپڈ اٹ کریکٹلی۔ صرف یہ کہ وہ ان آیتوں میں ڈائریکٹلی زیر بحث نہیں ہے، جو اوپر کا پیراگراف ہے وہ ان آیتوں میں ڈائریکٹلی زیر بحث نہیں، تو یہ اٹس ویری ویل ڈن جی، بالکل بالکل ماشاء اللہ، اٹ جی از جی ویری ویل بالکل۔ ڈن، ویری ویل ڈن، تھینک یو، تھینک یو سر۔ جزاک اللہ جی، بڑی خوشی ہوئی جی۔ میں پچھلے دنوں علی سے یہ بات کر رہا تھا، بلکہ ان سے یہ میں مشورہ ہی کر رہا تھا کہ کیا کرنا چاہیے ہمیں، یہ جو ہے ہمارے سیشن میں آتے ہیں لوگ لیکن وہ پارٹیسپیٹ نہیں کرتے ہیں، اور یہ سیشن اصل میں اپنی نیچر میں ویسا سیشن نہیں ہے، یہاں پر کوئی درس تو دیا نہیں جا رہا، آپ کام کریں گے، شیئر کریں گے، اس کام میں بہتری آئے گی، یہ دس از دا ہول پروسیس آف لرننگ۔ وہ اگر میں اپنے ہاتھوں سے اپنے ذہن کو استعمال کر کے کر نہیں رہا ہوں تو پھر وہ فائدہ نہیں ہوگا، اینڈ اٹ اپلائز ٹو ایوری لرننگ۔ اگر آپ درس بھی سن رہے ہیں تو پھر آپ کو جب تک خود کام نہیں کریں گے وہ لرننگ نہیں ہوگی، یہ اس کو تو سمجھ لیں، یعنی وہ باتیں سمجھ میں آئیں گی، کچھ آئیں گی ہلکی پھلکی، جب اصل مسئلہ بنتا ہے وہ جب آپ خود کام کر رہے ہوتے ہیں۔ جی تھینک یو، جزاک اللہ جی۔ جی ناصر آپ انمیوٹ کر لیجیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مخاطب کو پیغام، ان آیات میں پچھلی آیات کے تسلسل میں اس بات کا اعادہ کیا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے کی وجہ سوائے اس ہر درمی کے اور کچھ نہیں جو ان کے آباء و اجداد ہمیشہ سے کرتے چلے آئے ہیں، کیونکہ اگر ان کو اپنی کتاب پر یقین ہوتا اور اس نبی کے بارے میں پشین گوئیوں کو ذہن میں رکھتے تو انکار کی کوئی گنجائش نہ رہتی۔ اسی آیات میں سلیمان علیہ السلام کے وقت میں اپنائے گئے جادوئی عمل کے حوالے سے بتایا گیا، باوجود اس کے کہ اس وقت بابل میں ہاروت اور ماروت نے ان کو اس بارے میں مکمل تنبیہ کی کہ یہ ایک آزمائش ہے، لیکن انہوں نے جادو سیکھنے کا ایک غلط طرز عمل اپنایا، جس کو اپنانے سے وہ آخرت میں اپنے لیے ایک برے ٹھکانے کے ہی لائق ہو گئے۔
اس پر سوائے افسوس کے اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ انسان جانتے بوجھتے اپنے لیے ایک برے ٹھکانے کا انتخاب کرے۔ اس کے برعکس اگر وہ ہاروت اور ماروت کی بتائی ہوئی بات یعنی آزمائش کو سمجھ لیتے تو ایمان پر قائم رہتے ہوئے اللہ سے ایک اعلیٰ اور عمدہ توقع رکھتے ہوئے آخرت میں اچھے ٹھکانے کے متحمل ہو سکتے تھے۔ اور اب آج اس طرز عمل کو سلیمان علیہ السلام سے منسوب کیا ہوا ہے جو کہ سراسر جھوٹ ہے۔ یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ یہ بھی اسی رویے پر قائم ہیں جو ان کے آباء و اجداد نے اپنایا تھا۔ یہاں پر ان آیات میں خاص جادو کے ذریعے سے میاں بیوی میں جدائی کا ذکر کرتے ہوئے مجھے اس رشتے کی اہمیت اور اس سے پیدا ہونے والے معاشرتی اثرات کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کس قدر نقصان کا سبب بن سکتے ہیں۔ اس مثال سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کے یہود کو اسی بات کی تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اگر انہوں نے اسی طرز عمل کا مظاہرہ کیا تو یہ بھی اپنے آباء و اجداد کی طرح آخرت میں ایک برے ٹھکانے کے ہی مستحق ٹھہریں گے۔ بالکل ٹھیک جی، ماشاء اللہ، ویری ویل ڈن، ویری ویل ڈن۔ جی ہمارے پاس آئی تھنک اسٹیپ 3 آئی تھنک ختم ہو گئے ہیں سب کے، میرا رہ گیا، میں اپنا اسٹیپ 3 پڑھ دیتا ہوں، پھر موئی صاحب آپ کا اسٹیپ 3 میں ڈسپلے کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم کو مخاطب کرتے ہوئے بنی اسرائیل کے جرائم کو واضح فرماتے ہیں کہ قرآن کی صورت میں کھلی نشانیاں سامنے آ جانے اور خود ان کی اپنی کتابوں میں آپ کے بارے میں پیشن گوئیاں موجود ہونے کے باوجود وہ آپ کا انکار کرتے ہیں۔ پستی کا یہ عالم ہے کہ ان میں سے ایک گروہ ایسا رویہ اختیار کرتا ہے جیسے وہ ان حقائق سے بالکل بے خبر ہو۔ اس سے بھی بڑھ کر وہ کالے جادو کے ذریعے نبی کریم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس سے بھی بدتر یہ کہ اس جادو کو غلط طور پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کرتا ہے۔ وہ برے مقاصد کے لیے اس علم کے پیچھے پڑے ہیں جو فرشتوں ہاروت و ماروت نے بابل کے لوگوں کو آزمائش کے طور پر سکھایا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور وہ یہ فن سیکھتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ عمل آخرت میں ان کے لیے نقصان کا باعث بنے گا۔ کاش وہ جان لیتے کہ انہوں نے اپنی جانوں کے بدلے کس قدر گھاٹے کا سودا کیا ہے، جبکہ ایمان اور تقوی کا صلہ کتنا بہتر ہوتا۔ ویری نائس جی، ماشاء اللہ، ویری پریسائز۔ یہ میں بھی شیئر کر لیتا ہوں جی۔ ماضی کے رویے کو برقرار رکھتے ہوئے اب بھی اللہ کا ایک پیغمبر جب ان کی کتاب کی پیشین گوئیوں کے مطابق بنی اسرائیل کے پاس آ گیا ہے تو ان کے ایک گروہ نے اپنی کتاب کو نظر انداز کرتے ہوئے اس پیغمبر کو ماننے کے بجائے اسے نقصان پہنچانے کی ٹھان لی ہے۔ اس ضمن میں انہوں نے ایک طرف ان شیطانی علوم کا سہارا لیا ہے جو شیاطین حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف افترا کر کے انہیں سکھاتے تھے، جبکہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس طرح کے کفر میں کبھی ملوث نہیں ہوئے۔ دوسری طرف وہ اس مقصد کے لیے ان تعلیمات کا غلط استعمال کر رہے تھے جو بابل کی اسیری کے زمانے میں 2 فرشتوں ہاروت و ماروت کے ذریعے سے انہیں دی گئی تھی۔ اگرچہ یہ تعلیمات دیتے ہوئے ان فرشتوں نے انہیں تنبیہ کر دی تھی کہ ان کا غلط استعمال کفر ہے، مگر پھر بھی وہ اپنے بزرگوں کی طرح ان کا غلط استعمال کر رہے ہیں، اگرچہ انہیں یہ بات بھی معلوم ہے کہ ان سے کسی کو نقصان تو تبھی ہو سکتا ہے اگر اجازت دے، مگر انہیں غلط استعمال کرنے والے کو آخرت میں اپنی نیکیوں کے اجر سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ کاش وہ جانتے کہ انہوں نے اس طرح اپنے آپ کو کیسے خسارے میں ڈال دیا ہے۔ اس کے برعکس اگر وہ خدا کے سامنے جواب دہی سے ڈرتے ہوئے پیغمبر پر ایمان لے آتے تو آخرت میں ان کا اجر کتنا بہتر ہوتا، کاش وہ یہ بات بھی جانتے۔ اچھا جی، یہ ہمارا اسٹیپ 3 تھا جی۔ اسٹیپ 4 کے لیے انوائٹ کر سکتے ہیں جی علی آپ کو کچھ منٹ، اگر آئی ایم سو سوری، اگر چاہیے ہو تو یو کین ٹیک دوز منٹس پلیز۔ جو ایک چیز علی وائل یو آرگنائز، میں ایک چیز کی طرف نشاندہی کرنا چاہتا ہوں جی۔ یہ سوال بڑی دفعہ پیدا ہو جاتا ہے، اب میرے دل میں بھی بڑی دفعہ پیدا ہوا اور بھی لوگوں نے کئی دفعہ پوچھا ہے کہ بنی اسرائیل کا یہ جو رویہ تھا کہ جس میں ایک بات بالکل واضح ہو گئی، ظاہر اتمام حجت ہو گیا ہے، بات بالکل واضح ہو گئی ہے، لیکن وہ اس سے گریز کر رہے ہیں
یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ انسان اس جگہ پہ کیسے پہنچ جاتا ہے؟ ایک پورے کا پورا گروہ، اور وہ گروہ کہ جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو آگے پہنچانے کے لیے مبعوث ہوا تھا، وہ اس جگہ پہ کیسے پہنچ جاتا ہے؟ میں اس پر سوچتا ہوں جب، تو مجھے کئی دفعہ وہ مثالیں ملتی ہیں کہ جدھر میں ایز این انڈیویجول اس کو بڑی اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ مجھے اس موقع پر کیا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی پسند اور ناپسند کیا ہے، لیکن میرا دل آمادہ نہیں ہوتا وہ کرنے کا۔ یعنی یہ جو ایسپیکٹ ہے، یہ میں نے اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کیا ہوا ہے جی۔ میں آپ سے دیانتداری کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ یہ ایسپیکٹ میں نے اپنی زندگی میں آئی ہیو ایکسپیرینس دس، کہ سچائی اس میں تو کبھی کوئی شبہ نہیں ہوا کہ سچائی جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے اور اللہ کو پسند وہی ہے، اور جھوٹ اللہ تعالیٰ ناپسند کرتے ہیں۔ بات بنانا، اپنے لیے ایکسکیوزز گھڑنا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ناپسند کرتے ہیں، بٹ دس از سم تھنگ دیٹ آئی ہیو بین گلٹی آف بہت دفعہ، یعنی ایک دفعہ نہیں، بہت دفعہ، ٹل دا ٹائم دیٹ آئی ریکگنائز۔ یعنی وہ جو یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کا ماننا جو ہے، میں اللہ کو مانتا ہوں، وہ ایک پیسو ایمان بن کے میری زندگی میں چل رہا ہوتا ہے ساتھ ساتھ، لیکن میری زندگی پریکٹیکل اپروچز میں گزر رہی ہوتی ہے۔ یعنی آئی ایم ناٹ ٹو بادرڈ کہ اس مسئلے میں جدھر میں اس وقت پھنسا ہوں، جدھر کسی نے میری فہم کے مطابق میرے ساتھ معاملہ اچھا نہیں کیا، تو میں اس کے ساتھ اچھا معاملہ کیوں کر دوں؟ یہ جو ایسپیکٹس ہوتے ہیں، اس میں اگر سمجھنا چاہیں تو اپنی ذات سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ ٹائم کہ جس وقت مجھے معلوم تھا کہ ٹھیک کیا ہے اور غلط کیا ہے، اور اللہ کو پسند کیا ہے اور اللہ کو ناپسند کیا ہے، لیکن میں نہیں کر سکا، میں نے نہیں کیا۔ کر تو سکتا تھا، میں اپنے اوپر تھوڑا سا جبر کر لیتا، تھوڑا سیلف کنٹرول ہو جاتا ڈیولپ، تو میں کر لیتا، لیکن میں نے نہیں کیا۔ اور جس وقت یہ تنہائی کا معاملہ ہے، جس وقت ایک گروپ کی سائیکی ڈیولپ ہوتی ہے، اور اس میں یہ جو سپورٹ ہوتی ہے علماء کی، جو کتاب تورات کے عالم ہیں، وہ جو سائیکی ڈیولپ ہوتی ہے، تو وہ تو بہت ہی زیادہ خطرناک ہو جاتی ہے۔ وہ انسان کو پھر اصل میں اس کو جسٹیفیکیشن کی طرف لے جاتی ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہی کر رہے ہیں، اور یہی یعنی وہ اپنے آپ کو اس طرح سے، یہ جو دماغ ہے ہمارا ذہن جو ہے، وہ اس طریقے پر اپنے آپ کو رشوت دے دیتا ہے کہ تم جو کر رہے ہو ٹھیک رہو، اسی طرح چلتے رہو۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے، اس پر ضرور غور کیجئے۔ یعنی یہ ہماری زندگیوں میں ظاہر ہے اس نوعیت کی آزمائش نہیں آئی اللہ تعالیٰ کے احسان سے کہ جس میں ہم نے اتمام حجت اور اس طرح، لیکن کچھ چیزوں میں تو اتمام حجت ہوا ہے نا۔ یعنی جو ہماری کانشنس کی آواز ہے، اس میں تو اتمام حجت ہوا ہے۔ دین تو ہمیں سمجھنا ہے، دین کے اوپر ہم نے غور و فکر کرنا ہے، لیکن وہ ویلیوز، وہ پرنسپل جو میری کانشنس میں موجود ہے، اس پہ کیا غور و فکر کر؟ یعنی جب میں نے وہ جو قرآن مجید میں سورہ مطففین میں کہا ہے کہ وہ جو کم تولنے والے ہیں، جو اپنے لیے پورا تلواتے ہیں، بس یہ کافی ہے نا، دس اسٹینڈرڈ از سفیشینٹ ٹو ٹیل کہ وہ جانتے بوجھتے وہ غلط، اس پہ اتمام حجت ہوا ہے۔ یعنی اس میں تو میرے میں اور پیغمبر کے کسی مخاطب میں کوئی فرق نہیں ہے نا، کہ جس نے پیغمبر کی بات کو بالکل روز روشن کی طرح سمجھ لیا، میں نے اس بات کو بالکل روز روشن کی طرح سمجھ لیا کہ یہ کام ٹھیک ہے اور یہ کرنا چاہیے، اور یہ میرے رب کو پسند ہے۔ بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، لیکن سوچئے ذرا کتنی مشکل ہو جاتی ہے نہ کرنے میں۔ تو یہ جو ایسپیکٹ ہیں، ان پہ چھوٹے چھوٹے سے جو ایسپیکٹس ہیں، ان پہ غور کرنا شروع کرنا ہے انشاءاللہ۔ جی بسم اللہ کرتے ہیں جی، اسٹیپ نمبر 4۔ جی ہمارے پاس آئی تھنک شاید ناصر کا ایک کویشچن ہے، اس سے پہلے جلدی سے ایک موقع کا فائدہ اٹھا کے میرا کویشچن/کامنٹ، یہ جو مولانا صاحب آپ نے ابھی ذکر کیا، ایک تو یہ کہ جہاں پہ ہم کسی روش کا شکار ہو گئے، ہم اپنے آپ کو کور کرنا چاہ رہے ہیں، بچانا چاہ رہے ہیں، تو ہم نے ایک ایکسکیوز بنا دیا، جھوٹ، اس طرح سے ہم نے کوئی وائلیشن کر دی ایک ایسی چیز کی جو ہم جانتے ہیں۔ ایک جو دوسرا آپ نے ذکر کیا کہ جہاں پہ ہم غور کرنے کو تیار نہیں ہوتے، ہم اڑ جاتے ہیں، یہ ہے وہ ہٹ دھرمی والی بات جس کا خاص طور پہ یہود سے منسوب کیا جاتا ہے کہ وہ جانتے بوجھتے نہیں مان رہے، تو وہ ہٹ دھرمی پہ اترے ہیں۔ بالکل بالکل، اپنی غلطی کو ڈیفینڈ کرنے کی جو ہے نا جی، یعنی جیسے ہی آپ کو کوئی بتاتا ہے، دا فرسٹ انسٹنکٹ دیٹ کم، مجھے جب کوئی بتاتا ہے کہ تم نے یہ سیشن میں یہ غلطی کر دی، تو جو پہلی انسٹنکٹ آتی ہے میرے اندر،
وہ یہ آتی ہے کہ میں اس کو ذرا بتاؤں کہ نہیں میں نے کیا سوچا تھا. اس کو تھوڑی دیر کے لیے روک لیں، اپنا ڈیفینس تھوڑی دیر کے لیے روک لیں اور اس کی بات کو سمجھیں کہ وہ کس نظر سے دیکھ رہا ہے. یہ جو ایسپیکٹ ہے یہ انشاءاللہ اللہ کے حضور میں بڑا مقبول ہوگا، بیکاز دیٹ ول ہیلپ می امپروو انشاءاللہ. انشاءاللہ تھوڑی دیر کے لیے ایگو کو پیچھے ڈال لیتے ہیں، آ جائے گا وہ بھی ٹائم، میں ایکسپلین بھی کر لوں گا انشاءاللہ اگر دیانتداری کا تقاضا یہ ہوگا. اور ہر بیٹل لڑنے والی بھی نہیں ہوتی ہے. اگر کسی نے کوئی ایسی بات کر دی ہے کوئی نہیں، آئی کین آلسو اگنور اٹ فار سم ٹائم، نو پرابلم. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے جی. ذہن سے بڑی نکلتی ہے یہ بات آمین honestly. آمین. جی ناصر آپ انمیوٹ کر دیجیے. آپ کا کویشچن ہے یا اسٹیپ 4 ہے؟ نہیں میرے پاس اسٹیپ 4 بھی ہے، لیکن اس سے پہلے میرا ایک چھوٹی سی وہ یہ جو سر معیز نے ابھی اسٹیپ 3 میں ایکچولی اپنا لکھا ہے نا، اس کے اندر مجھے یہ ایک بات ہوئی کہ سر نے کہا بابل میں ان کی اسیری کے زمانے میں یہ جو بھی وہ کرتے تھے جادو یا وٹ ایور، یہ تھوڑا سا مجھے ان آیات میں ایکچولی مجھے نہیں سمجھ آیا، مطلب یہ کہاں سے نکلا ہے یا ویسے کوئی اس کا پریویس بیک گراؤنڈ ہے جس کو آپ نے یہاں پہ کنیکٹ کیا. نہیں یہ ایسا نہیں، مطلب یہ صرف اس زمانے کو متعین کرنے کی کوشش کی ہے جی. یہ بابل میں جب گئے ہیں تو جو ان کا ٹائم تھا، وہ جو ان کا الٹیمیٹلی کیا کہتے ہیں اسے، when they became dominated، اس وقت یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کے لیے یہ بھیجا. یہ انٹرپریٹیشن ہی ہے، اٹ از ناٹ سو امپورٹنٹ. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو جو ہے بابل میں اسیری کے زمانے کو جو ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے آپ اگنور کر دیں. بابل میں بس یہ ہے جو اصل میں قرآن مجید نے بتایا ہے، اور میرا خیال ہے وہی ریلیونٹ بھی ہے. یعنی بتانا جو ریلیونٹ ہے جس چیز کو، وہ قرآن نے بتا دی ہے. میرا خیال ہے کہ وہ یہ میری غلطی ہے کہ مجھے اس میں شاید یہ اضافہ نہیں کرنا چاہیے تھا. تھینک یو ویری مچ فار پوائنٹنگ اٹ آؤٹ جی، جزاک اللہ. میں اب سر اسٹیپ 4 پڑھتا ہوں، سمری 101 to 103. ٹھیک ہے جی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے موجودہ بنی اسرائیل کو ان کے آباء و اجداد کے طرز عمل کا حوالہ دیتے ہوئے یہ بات باور کرائی جا رہی ہے کہ اگر ان کا رویہ بھی ماضی کی اکثریت بنی اسرائیل جیسا رہا جو بظاہر معلوم ہو رہا ہے، تو یہ انہی کی طرح ایمان سے خالی رہیں گے. ایمان کا یہ خلا ان کو باوجود جاننے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے گریزاں کیے ہوئے ہے، اور یہ اپنے آباء و اجداد کی اکثریت کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آخرت میں ایک برے ٹھکانے کے مستحق ہی ٹھہریں گے. بہت اچھا لکھا ہے جی. نوشابہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. ان آیات میں یہود کے رویے پر بات ہو رہی ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی اپنی کتاب تورات میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بتایا جا رہا ہے، لیکن صرف ضد اور انا کے پیچھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہے تھے. جادو کے بارے میں اور حضرت سلیمان پر لگائے گئے الزامات کی تردید اور بابل شہر میں 2 فرشتوں کا واقعہ پوری تفصیل سے بتایا گیا ہے. جادو کرنے والوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور جو لوگ ایمان اور پرہیزگاری کا رویہ اختیار کریں گے ان کے بہت اچھا صلہ ہے، ان کے لیے بہت اچھا صلہ ہے. زبردست. ان کا بہت اچھا اجر ملے گا آخرت میں. بالکل ٹھیک ہے جی، جزاک سر اللہ. میں نے ابھی آپ سے کویشچن جو بھی آپ نے بات کی تھی جی جی. بعد میں بے شک مجھے اینڈ پہ آنسر دے دیجیے گا کہ انسان اپنے رویوں میں وہ کرتا ہے جانتے بوجھتے. تو سر ایک چیز مجھے جو پرابلم ہوتا ہے کہ میں باہر کے لوگوں کے ساتھ کر لیتی ہوں، لیکن مجھ سے میرے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ نہیں ہوتی. تو کیا نہیں اس کے ہوتی؟ جو مطلب جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بات چھوڑ دو یا اچھا ان کو اچھا. تو وہ نہیں ہو پاتی. تو رائٹ. بے شک اینڈ پہ جواب دیجیے گا اس کی کیا ریزن ہوگی. آپ ایک کام کریں، سب سے پہلے ایک چیز کو چینج کر لیں. ٹھیک ہے، میرا خیال ہے آپ شاید سمجھ بھی گئی ہوگی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. کیا چینج کر لیں؟ آپ نہیں ایسے کرنا ہے کہ اس جملے کو اس طرح بولیں کہ میں نہیں کرتی، میں نہیں کر پاتی نہیں بولیں. اگر کر نہیں پاتی تو پھر آپ کی ذمہ داری بھی نہیں ہے، اور یہ ہمارے پاس ایک وجہ ہوتی ہے نہ کرنے کی کہ میں کر نہیں سکتا، میں کر نہیں پاتا، میں نہیں کرتا. ادھر رک جائیں. میں نہیں کرتا اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی چوز ناٹ ٹو ڈو اٹ، آئی کین چوز ٹو ڈو اٹ ایز ویل. ٹھیک ہے، وہ جو چوائس ہے نا، وہ جس دن آپ کے اندر اتنی اسٹرانگ ہو جائے گی کہ میں نے کرنا ہے، یہ کرنا ہے،
اور میں نے چیزوں کو ایگریویٹ، یعنی ایک ریلیشن شپ میں اگر کوئی اس وقت کوئی پرابلم آ رہی ہے، کوئی مشکل آ رہی ہے، تو اس کو ایگریویٹ نہیں کرنا ہے میں نے. وہ جتنی مرضی انریزنیبل بات ہو، اس پہ ہو جائے گی بات. یعنی دس از ناٹ آور لاسٹ انٹریکشن. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، انشاءاللہ موقع ملے گا ہم کلیئر بھی کر لیں گے. اس وقت اگر کوئی ریئیکشن میں کوئی بات کر رہا ہے تو میں تھوڑا سا بیک سٹیپ لے لیتا ہوں. اس کو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ریئیکشن کے جواب میں جو ریزسٹنس ہے وہ ہمیشہ ریئیکشن کو بڑھاتی ہے. تو ون آف اس، سم ٹائم می اینڈ سم ٹائم مائی وائف، آپ کبھی آپ کے ہسبینڈ، کسی موقع پر آپ اور کسی موقع پر آپ کے ہسبینڈ، جس دن ہم یہ فیصلہ کر لیں گے کہ ون آف اس ہیز ٹو بیکم مور میچور، کبھی وہ کبھی میں، تو آئی تھنک دیٹ ول ہیلپ، دیٹ ول اسٹارٹ ہیلپنگ. ابھی اگر دوسرا ریئیکشن میں ہے تو ابھی چیزوں کو سیٹل نہیں کرتے، ہو جائیں گی، ابھی اگنور کر دیتے ہیں اور دوسرے کو ابھی ایمپتھائز کر لیتے ہیں. صرف ایمپتھائز کر لیتے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ اس کی فیلنگز کو ہم ریکگنائز کر کے ویلیڈیٹ کر لیتے ہیں کہ ہاں یہ میرا خیال ہے، یہ آئی تھنک واٹ یو ہیو ایکسپیرینس، یہ جو مشکل میں آپ پڑھ رہے ہیں، آئی کین انڈرسٹینڈ دیٹ. یہ ویلیڈیشن دے دیں اور پھر اس کے بعد مسئلے کو بھی کلیئر کر لیں گے. میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ وہ ہو جائے گا کلیئر، بعد میں ہو جائے گا. دونوں کو ٹھیک کرنا ہے، لیکن سب سے پہلے اس لینگویج کو چینج کرنا ہے کہ میں نہیں کرتا، یہ میں نہیں کرتا. ٹھیک ہے جی، دس ول ہیو اے ٹریمینڈس افیکٹ انشاءاللہ. تھینک یو سر. انشاءاللہ. سلمہ آپ انمیوٹ کر لیجئے. جی السلام علیکم. وعلیکم میں السلام. نے لکھا ہے، آپ کی آواز ابھی بھی آواز آتی ہے میری؟ بالکل ٹھیک، بہت اچھی نہیں آ رہی جی. علی آپ کو ٹھیک آ رہی ہے؟ نہیں، مجھے بھی ذرا کٹ کٹ کے آ رہی ہے. انسٹیبل سی آواز ہے جی، آج کچھ گڑبڑ ہے. اچھا، یہ لیپ ٹاپ، ہاں لیپ ٹاپ میں کوئی مسئلہ ہے میرا خیال ہے. شکریہ، وہی ہے، اسی کو لے آئے آپ سامنے. جی جی. یہ ٹھیک کیوں نہیں آ رہی؟ جی، جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہود کا ایک گروہ جس نے جانتے بوجھتے اللہ کے احکام کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا، عہد کو توڑا اور ایمان سے عاری ہو گئے. بسا اوقات ایک گمراہی اور بدعقیدگی معمولی نظر آتی ہے، لیکن وہ اپنے اندر اتنی زیادہ گمراہیاں چھپائے ہوتی ہے کہ اس سے آدمی کے ایمان کی جڑیں اکھڑ کر رہ جاتی ہیں. یہود نے اپنی کتاب تورات اور حضور پر نازل ہونے والے قرآن دونوں کا رد کیا اور غلط علم کے پیچھے لگ گئے. قرآن نے ان تینوں شبہات اور الزامات کا یہاں رد کر دیا. پہلا الزام تھا حضرت ابراہیل پر پچھلی آیات میں جو انہوں نے لگایا تھا، اور دوسرا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام پر، اور تیسرا دونوں فرشتے یعنی ہاروت اور ماروت پر. اسی وجہ سے یہ کتاب اللہ کی روشنی سے محروم ہو گئے. ہم، ہم، بس یہی لکھا سر، خلاصے میں یہی لکھا. بہت لمبی، ویسے اس کی تفصیل تو بہت نہیں نہیں لمبی تھی. نہیں نہیں. اور سر یہ آپ آپ کے اوپر جو بھی ناصر نے سوال پوچھا تھا نا، آپ کی آپ نے جو ڈالا تھا، جی جی اپنا جو ڈالا تھا، اس میں جو وہ اسیری کا لفظ آیا نا سر، یہ میں نے 2-3 جگہوں پہ پڑھا ہے. جی جی، میں نے بھی پڑھا ہی ہوا ہے جی، بالکل. ہاں، یہ 2-3 جگہوں پر آیا ہے، تفصیل میں آیا ہے، بڑا ڈیٹیل آیا ہے. اور کسی کو تدبر قرآن ملے تو اس میں بھی آپ دیکھیں، اس میں بھی آیا ہوا. جی جی آیا ہے. اصل میں جو جو چیز میرے خیال ہے ناصر صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کی ہے اور جس سے مجھے لگتا ہے کہ وہ کافی ٹھیک ہے، وہ یہ کہ یہ اس کو بیان کرنے سے جو ادھر مفہوم ہے، اس کی ہسٹوریکل انفارمیشن تو ملتی ہوگی شاید اگر اس کے پہ کوئی تحقیق کرنا چاہے، لیکن جو قرآن مجید یہاں پہ بیان کرنا پیش نظر ہے قرآن کے، اس پہ کوئی خاص فرق نہیں پڑتا کہ وہ اسیری کے زمانے میں تھا یا اقتدار کے زمانے میں تھا. بہرحال جو چیز قرآن نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ وہ بابل میں 2 فرشتوں کے ذریعے سے ایک علم تھا جس کا یہ لوگ غلط استعمال کر رہے تھے، اور وہ ان کے ہاں ٹریڈیشن کے طور پر چل پڑا، اور اب بھی وہ اس کا استعمال کریں. آئی تھنک دس از اے ویری ریلیونٹ پوائنٹ، اور میرے اپنے اصول کے مطابق. جی سر، یہ ریلیونٹ تو بے شک ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں بہت سارے لوگوں کو تو یہ پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ہاروت اور ماروت جو ہے وہ کس وقت آئے تھے. ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ ہو کہ یہ ابھی کے جو بنی اسرائیل ہیں ان کے پاس آئے، یا حضرت موسیٰ کے پاس آئے، یا اس سے پہلے کس وقت آئے وہ. تو اگر تھوڑا سا ہسٹری کو ہم یہ بتا دیں کہ جیسے آپ نے بتایا کہ بابل کے اسیری کے زمانے میں آئے تھے یہ، تو اس سے کلیئر ہوتی ہے بات.
نہیں یہ بات کہ وہ بابل میں آئے تھے یہ قرآن نے بتا دیا نا، یعنی بابل میں، کہ بابل کے زمانے میں حضرت ہاروت اور ماروت جو ہیں وہ دونوں بنی اسرائیل کو یہ چیزیں سکھاتے تھے، یہ کچھ تعلیمات دے رہے تھے، یہ تو قرآن نے بتا دیا۔ اب یہ بات کہ وہ کون سا زمانہ تھا، اس کو ڈٹرمن کرنے کے لیے میں جو بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ اس سے قرآن مجید کا یہ جو میسج ہے، قرآن یعنی جس طرح سے میں اس کو سمجھ رہا ہوں وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ایک طرف تو شیاطین نے سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے بہت ساری غلط چیزیں پھیلانی شروع کر دیں، اور دوسری طرف جو فرشتوں سے انہوں نے بابل میں سیکھا تھا اس کا غلط استعمال کرنا شروع کر دیا نقصان پہنچانے کی غرض سے۔ یہ ہے جو چیز بتانی پیش نظر ہے۔ اب وہ کس وقت سیکھا، یا مثال کے طور پر یہ کہا جائے کہ شیاطین نے حضرت سلیمان کو کب منسوب کرنی شروع کی ہیں باتیں، تو یہ یہاں پر یہ بات بتانی پیش نظر یا ریلیونٹ نہیں ہے، میں یہ عرض کر رہا ہوں۔ یعنی یہ اس سے کافی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ فرشتوں سے سیکھا ہوا علم ہے جو کہ اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ وہ کب سکھایا یا کس طرح وہ سکھاتے تھے، کیا انسان کی صورت میں آتے تھے یا فرشتوں کی صورت میں سکھا، یہ ساری چیزیں یہاں پہ قرآن مجید بتانا اس کے پیش نظر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو جو قرآن مجید یہاں کہہ رہا ہے ہمیں اپنے آپ کو وہیں تک ہی رکھنا ہے بس۔ میں آئی وڈ سجیسٹ دیٹ، جی آئی وڈ سجیسٹ دیٹ، یعنی چلیے ٹھیک ہے باقی سر، لیکن لوگوں کبھی کی کبھی ایک چیزیں ضرور سوال پڑھیں۔ پیدا ہو جاتا ہے۔ ہاں 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 وہ ضرور، میں اس پہ کوئی انکار نہیں کر رہا، یعنی وہ جو آپ جو ایک ہے نا، جس یہاں پہ اسٹوڈنٹس ہیں سارے، یہ سب لوگوں کی کیوریاسٹی کا لیول ایک نہیں ہوگا، ایک ہسٹری میں زیادہ انٹرسٹڈ ہو جائے گا، وہ ضرور دیکھیں، دوسری چیزوں کو دیکھیں، اصلاحی صاحب کو دیکھیں، جاوید صاحب کو دیکھیں، مودودی صاحب کو دیکھیں، سبھی کو دیکھیں، لیکن جو جب قرآن مجید کی بات کریں تو لیٹ اس ٹرائی ٹو ریسٹرکٹ، لیٹ اس ٹرائی ٹو ریسٹرکٹ ہیئر، انلیس کی سر میں بات یہی کلیئر نہ ہو پوائنٹ، رہی ہو۔ جی میں یہی پوائنٹ آپ سے سمجھنا چاہ رہی تھی کہ اگر میں پیچھے جا رہی ہوں تو کیا میں غلط کر رہی ہوں؟ نہیں 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 اور نہیں نہیں اگر نہیں، دیکھیں دو الگ الگ چیزیں ہیں، ان دونوں کو الگ الگ رکھ لیں۔ یعنی ایک بات تو یہ کہ قرآن مجید جو بتانا چاہ رہا ہے وہ اس بات کو جانے بغیر بھی پتہ چل سکتی ہے، ایک بات تو یہ ہے، لیکن ایک انسان کی کیوریوسٹی ہے نا کہ یہ بابل میں کب آئے تھے فرشتے اور کب انہوں نے یہ تعلیمات دی تھیں، اس کی کیوریوسٹی کے لیے ہسٹری میں چلے جائیں، بیکاز قرآن اس کا ذکر نہیں کر رہا۔ ٹھیک ہے سر، شکریہ، بس یہی ٹھیک ہے جی؟ کلیئر۔ شبانہ آپ انمیوٹ کر لیجئے۔ اہل کتاب کے جس گروہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کر دیا، ان کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم کسی طرح کے حربے استعمال کر کے اللہ کے پیغمبر کا حق پر ہونا جھٹلا نہیں سکتے، اور نہ ہی اللہ کے اذن کے بغیر تم کسی کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تم لوگوں نے گھاٹے کا سودا کر لیا ہے، افسوس کہ اب آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں۔ ٹھیک ہے جی، بہت اچھا۔ جی روزمن آپ انمیوٹ کر لیجئے۔ یہود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرر پہنچانے کے لیے سفلی علوم کو سیکھنے کے بجائے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو انہیں اندازہ نہیں کہ اس کا کیا اجر و ثواب انہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں ملتا۔ ویری نائس، بہت اچھا۔ جی شمائلہ آپ انمیوٹ کر لیجئے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ جی ان آیات میں اللہ نے بنی اسرائیل کی روش کو واضح کیا ہے کہ کیسے انہوں نے سر ایک منٹ اللہ کی کہ واضح کیسے ہدایت، انہوں نے اللہ کی واضح ہدایت کو چھوڑ کر صرف حق سے انکار کرنے کے لیے جھوٹ، تعصب، ضد، حتیٰ کہ جادو جیسے پوچھے ہتھ کنڈوں کا سہارا لینے سے بھی گریز نہ کیا۔ جادو اور سفلی علوم سے رسول کو ضرر پہنچانے کے لیے اپنی دنیا اور آخرت دونوں خراب کر بیٹھے، حالانکہ جانتے تھے کہ اللہ کے اذن کے بغیر جادو بھی اثر نہیں کرے گا۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ رسول پر ایمان لاتے اور اللہ کے دیے ہوئے علم پر مثبت طریقے سے عمل کرتے۔ بالکل ٹھیک جی، زبردست۔ یہ جو ہے نا جی ورڈ اوچھے، یہ اس کو چیک کر لیجئے گا، میرا خیال ہے یہ جنرلی الف سے ہونا چاہیے، الف سے۔ جی سر اوچھے لفظ ہے، وہ کل میری سلمہ نے اس کی گائیڈ کیا تھا، تو ٹھیک ہے جی، نیکسٹ اوچھے ہی جی جی بالکل ٹھیک، بالکل اور ٹھیک۔ سر مجھے اس میں کہنا ہے کہ یہ جو ہے نا جس میں ہم سبمیشن کرواتے ہیں، یہ بڑا اچھا پلیٹ فارم ہے، اس سے ہم لوگوں کو نا نوٹس بنانے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ تو اگر زبردست، اسی
جو گروپ ہے اس میں وہ سر علی اور آپ کا بھی اگر بیچ میں آ جائے تو ہمیں اور آسانی ہو جائے گی، ورنہ پھر وہ ٹھیک، آپ کے نا وہ ہمیں اسکرین شاٹس لے کے کرنا پڑتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے جی۔ میں اصل میں میں نے کل شاید لیٹ بھیجا ہے، میں بھیج دوں گا آئندہ انشاءاللہ، I'll send it. جیسے ہی تیار ہو جائے سر گا بھیج بے دوں گا۔ شک بعد میں کر دیں، ہاں جی سر ٹھیک، بے شک بعد میں کر دیں، بے شک اس پڑھنے کے بعد کر دیں، لیکن اس گروپ میں کر دیا کریں، پھر اس طرح نا سب کا کام آ جائے گا اور بہت آسانی ہو جائے گی۔ بہت اچھا ہے جی، دیٹ از ونڈرفل، انشاءاللہ۔ جی فریاب انمیوٹ کر لیجئے۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ اس وقت کے یہود نہ صرف یہ کہ اپنی کتاب میں موجود حضور کے آنے کی پیشن گوئیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے جانتے بوجھتے حق کا انکار کر رہے تھے، بلکہ وہ حضور کو نقصان پہنچانے کے لیے سفلی علوم کا استعمال بھی کر رہے تھے، یہ جانتے ہوئے کہ ایسا کرنے سے وہ دوزخ کما رہے ہیں۔ ایسا کرنے کی بجائے اگر وہ حضور پر ایمان لے آتے تو اللہ سے بہترین اجر پاتے۔ واہ، بالکل۔ جی عائشہ آپ انمیوٹ کر لیجئے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہود نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے کے بجائے ان کو نقصان پہنچانے کے لیے جادو اور روحانی علم کا سہارا لیا، اس طرح اپنی آخرت برباد کر لی۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر اس کے بجائے یہ ایمان اور تقویٰ کی روش اختیار کرتے تو خدا سے بہت بہتر بدلہ پاتے، کاش وہ اس حقیقت کو سمجھتے۔ بہت اچھا ہے، تھینک یو۔ فاطمہ آپ انمیوٹ کر لیجئے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تو میں نے لکھا ہے یہود نے اپنی عہد شکنی کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے پیغمبر پر ایمان لانے سے انکار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پہنچانے کے لیے سفلی اور روحانی علوم کے عاملوں کے پاس جا پہنچے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سفلی علوم کی نسبت کی تردید فرمائی اور یہود کے اخلاقی زوال پر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ روحانی علوم کو بھی پہلے بھی خیر کے بجائے لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کرتے تھے اور اب بھی یہی کر رہے ہیں۔ یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ یہ علوم اپنی ذات میں کوئی اثر نہیں رکھتے، بلکہ ان کے جو بھی اثرات ظاہر ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اذن ہی سے ہوتے ہیں۔ آخر میں حسرت کے ساتھ فرمایا کہ کاش وہ گمراہی کے بجائے ایمان اور تقوی اختیار کرتے۔ زبردست، تھینک یو جی۔ جی اختر کا جی پڑھ دیں، آپ پڑھ دیں جی اگر۔ تھینک یو، کم از کم لوگوں کے سامنے آ جائے گا جی۔ اور اگر کوئی اور بھی، میری ویسے گزارش یہ ہے کہ لوگ اپنا خود پڑھ دیں، لیکن اف دیر از اے پرابلم، کئی دفعہ ہو جاتی ہے، مائک کی پرابلم ہو سکتی ہے، کوئی بھی پرابلم ہو، اچھا ہے یہ کم از کم لوگوں کے سامنے آ جائے۔ اسٹیپ 4 ہے اختر کا۔ جب اللہ کی طرف سے ایسا رسول ان کے پاس آیا جو ان کے پاس موجود وحی کی تصدیق کر رہا تھا تو اہل کتاب کے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال دیا، گویا وہ اسے جانتے ہی نہ تھے۔ حق کی طرف اس تصدیق کو قبول کرنے کی بجائے انہوں نے شیاطین سے منسوب روایات اور سحر کے علم کی پیروی اختیار کر لی۔ یہاں سحر سے مراد ایسا علم یا طریقہ تھا جس کے ذریعے انسان دوسروں پر اثر ڈالنے، نقصان پہنچانے یا تعلقات بگاڑنے کی کوشش کرتا تھا۔ قرآن اس کی عملی تفصیل نہیں بتاتا، بلکہ اس کے اخلاقی اور ایمانی خطرے کو واضح کرتا ہے۔ اس کا فتنہ یہ تھا کہ انسان ایسے اسباب کے ذریعے دوسروں پر قابو پانے کی خواہش کرے اور پھر ان اسباب کو ان کے حقیقی حد سے بڑھ کر سمجھے۔ بابل میں ہاروت ماروت کے ذریعے جو علم سامنے آیا وہ ایک آزمائش تھا۔ وہ کسی کو سکھانے سے پہلے صاف کہتے تھے انما نحن فتنۃ فلا تکفر، یعنی ہم آزمائش ہیں، اس لیے کفر کا راستہ اختیار نہ کرو۔ اس نتیجے سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل امتحان علم کے سامنے انسان کے ارادے، مقصد اور انتخاب کا تھا۔ پھر فرمایا، میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں یہاں، منہما کا تعلق ہاروت ماروت یعنی ان دونوں فرشتوں سے ہے۔ اس کے بعد آنے والا ماں اس خاص علم یا طریقے کی طرف اشارہ کرتا ہے جسے لوگ ان دونوں سے سیکھتے تھے اور جسے وہ میاں بیوی کے درمیان جدائی پیدا کرنے کے لیے مؤثر سمجھتے تھے۔
یعنی وہ علم کے مختلف پہلوؤں میں سے ایک خاص علم کا انتخاب کرتے تھے جس سے وہ سمجھتے تھے کہ وہ اس استعمال سے نقصان پہنچا سکتے ہیں، لیکن قرآن فوراً حقیقت واضح کرتا ہے، یعنی وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو حقیقت میں خود انہیں نقصان دیتی تھی اور فائدہ نہیں دیتی تھی۔ ان کے نزدیک مطلوب نتیجہ دوسرے انسان کو نقصان پہنچانا تھا، لیکن قرآن بتاتا ہے کہ اصل اور بڑا خسارہ خود انہی کا تھا۔ اس انتخاب نے ان کے ایمان، اخلاق، تعلق باللہ اور آخرت کو نقصان پہنچایا۔ اس کے باوجود وہ کسی کو اللہ کے اذن کے بغیر نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ پھر آگے آیت کوٹ کر کے فرما رہے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سحر یا کوئی دوسرا سبب مستقل اور خود مختار طاقت نہیں رکھتا، ہر اثر اللہ کے اختیار کے تابع ہی ہے۔ اس لیے سحر کا ایک بڑا فتنہ یہ بھی تھا کہ انسان کسی پوشیدہ سبب کو اس کی اصل حد سے بڑھ کر طاقتور سمجھے۔ انہیں اس انتخاب کے انجام کا علم بھی تھا، پھر بھی انہوں نے اسے بہتر راستے کے بدلے اختیار کیا۔ اسی لیے اگلی آیت 103 ایمان اور تقوی کا راستہ دکھاتی ہے۔ تقوی یہاں صرف خوف کا نام نہیں بلکہ نتیجے کے بعد اپنے تجسس، خواہش، طاقت اور مقصد کو اللہ کی حد کے تابع کرنے کا نام ہے۔ تقوی یہ ہے کہ انسان علم اور صلاحیت کو فساد، ظلم اور نقصان کے لیے استعمال نہ کرے بلکہ اللہ کی تنبیہ پر رک جائے۔ ٹھیک، یہ تھوڑا سا اس میں تفسیری رنگ آ گیا اور یہ سمری کا سٹیپ ہے نا، تو میں اس میں گزارش، اصل میں میرا خیال ہے کہ ان کا یہ کس کا تھا، اختر صاحب کا جو تھا سٹیپ 3 ہمارے پاس نہیں آیا، ہمارے پاس چونکہ نہیں آیا اس وجہ سے وہ اس میں بہت ساری چیزیں وہ آ گئیں جو سٹیپ 3 میں آتی ہیں شاید، اور یہ اس کی سمری ہوتی۔ اور دوسری چیز میں نے ایک دفعہ یہ کہی تھی پچھلے سیشن میں، شاید وہ بھی کافی دیر ہو گئی تھی، کہ اس کو کوشش کریں کہ بجائے اس کے کہ عربک کی بیسس پہ کریں، یہاں پر جنرلی لوگ جو ہیں وہ ترجمے سے سمجھ رہے ہیں، وہ ترجمے کا ڈفرنس بھی ہو سکتا ہے۔ آپ اس کو تفسیر کی نوٹ دینے کے بجائے اس کو کوشش کریں کہ جو آپ سمجھے ہیں اس کو بیان کر دیں کہ اس وقت مخاطبین کو کیا کہا گیا۔ اس میں اگر کوئی ایکسپلینیشن چاہیے ہوگی تو لوگ پوچھیں گے، اس وقت دینے کا حق رکھتے ہیں۔ آئی تھنک دیٹ وڈ بی بیٹر، اس سے بات زیادہ جڑے گی لوگوں کے طریقے سے بھی انشاءاللہ۔ جی، ہمارا آج کا وقت ختم ہو گیا۔ کچھ ہینڈز ہمارے پاس ریز ہیں، آئی تھنک وہ سوالات اور کامنٹس کے حوالے سے، وہ پھر ہم نیکسٹ سیشن میں انشاءاللہ لے لیں۔ ٹھیک ہے جی، ہم وی ول بی ٹیکنگ 4th اسٹیپ، چوتھا اور 5واں اسٹیپ کریں گے۔ علی اجازت ہے جی؟ شوڈ وی موو ٹو دا 5th اسٹیپ اگر کمپلیٹ ہو جائے یا چوتھے پہ رک جائیں؟ ٹھیک جی، میرے خیال ہے چوتھا ویسے ہی چھوٹا خلاصہ ہوتا ہے تو ہم اسٹیپ 5 ایڈ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو اسٹیپ 4 کر لینے کے بعد اسٹیپ 5 کریں گے، اور یہ اسٹیپ 4 کمپلیٹ کرنے کے بعد جن لوگوں کے کویسچنز ہیں وہ پھر وہ لے لیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، تھینک یو، جزاک اللہ، السلام علیکم۔ تھینک یو سو مچ، السلام علیکم۔